اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل صلوات بھیجئے محمد والے بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ ایک ایسی مومنہ کی سال ثواب کی مجلس ہے جو حاجیہ بھی، زائرہ بھی اور اپنے بیٹوں کی بہترین تربیت کرنے والی بھی، اس لیے کہ جوہر صدق و صفا از امہات، سیرت فرزندہ از امہات، صدق و صفا کا جو جوہر ہے وہ ماؤں کے ذریعے اولادوں میں منتقل ہوتا ہے۔ فرزندوں کے لیے جو سیرت ہے، سیرت فرزندہ از امہات، اور فرزندوں کی سیرت جو ہے وہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ یقیناً اولادوں کے لیے ماں کا گزر جانا اور اولادیں جتنی جتنی لائق ہوتی ہیں اتنا ہی اتنا ان کو ماں کی جدائی کا قلق ہوتا ہے۔ گویا کہ ماں اور اولادوں کی جو محبت ہے اس کا اندازہ ماں کے گزر جانے کے بعد اولادوں پر ہونے والے اثر سے پتہ چلتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ ارے بھائی چائے ناشتہ کرا دیتے تب لاتے ہیں، ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بہرحال میں نے انہی ساری مناسبتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت۔ نہج البلاغہ سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ سید رضی علیہ الرحمہ نے مولا کائنات کی بکھری ہوئی تقریروں اور تحریروں کو جمع کر کے اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا، جس میں 238 خطبے، 1 کم 80 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے
اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، جس میں کا ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اسی نہج البلاغہ سے میں نے کلمات حکمت سے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے، اس میں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار ادائے فرض کا نام ہے، ادائے فرض عمل کا نام ہے۔ تو آج کی یہ مجلس چونکہ بقرعید سے بالکل قریب اور یہ مہینہ ایثار و قربانی کا مہینہ جو مقدمہ محرم بھی ہے، میں نے آج کی مجلس کے لیے مادر ذبح عظیم عنوان قرار دیا ہے۔ یعنی اسلام نام ہے تسلیم کا، اور تسلیم کا ایک مصداق قربانی خلیل و ذبیح بھی ہے، اس لیے کہ منزل تسلیم کی شناخت اور پہچان اگر آدمی کرنا چاہتا ہے کہ وہ کس منزل تسلیم پر ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ خدا و رسول کے فیصلوں سے یا خدا و رسول کے دیے ہوئے احکام پر اس کے دل میں تنگی تو محسوس نہیں ہوتی۔ جتنا جتنا وسعت قلبی کے ساتھ انسان احکامات الہی کو قبول کر کے عمل کرتا چلا جائے، اتنا اتنا وہ منزل تسلیم کو سر کرتا چلا جائے۔ دیکھیے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سے احکامات کا سبب پوچھا جاتا ہے کہ صبح کی 2 رکعت کیوں، مغرب کی 3 کیوں؟ یہ اگر نہ بھی پوچھا گیا تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ صبح کو جہری یعنی زور سے کیوں، ظہر اور عصر کی آہستہ کیوں، یا قصر کے مسائل میں بغیر دنیا پر نظر کیے ہوئے مغربی ملکوں کے لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں قصر کی ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کو خالی اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں، ورنہ آج بھی ہندوستان کی اس گرمی میں 22 کلومیٹر کا سفر آسان نہیں ہے، لیکن جب آدمی اپنے اوپر قیاس کر کے دوسرے کے حکم پر اعتراض کرتا ہے، توجہ فرمائیے کہ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں۔ چاند کا مسئلہ ہر سال عید کے موقع پر کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے، لیکن میں فقہی اور مسائل کے اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آدمی یہ بھی جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں کیوں بتا دیا آپ نے کہ چاند ہو گیا؟ تاثر دینا یہ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا زیادہ عزیز ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا عبادت ہے اور عید کے دن نہ رکھنا عبادت ہے۔ اب تو خیر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ آیت اللہ خوئی کی تقلید میں رہے ہیں،
جب بہت دیر میں خبریں، تو ایسا بھی کبھی کبھی ہوا ہے کہ دیہاتوں تک خبر پہنچتے پہنچتے 3-4 بج جاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کیا 1-2 گھنٹے بعد نہیں بتا سکتے تھے؟ یعنی ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ میں روزہ مکمل کر لیتا۔ آپ یہ کیوں سمجھ نہیں رہے ہیں کہ روزہ تھا ہی نہیں جو آپ رکھے ہوئے تھے؟ بڑی توجہ ہے جان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے احکامات میں، اور جب ہم آدمی کو اطاعت اور تسلیم کی منزل پر لانا چاہتے ہیں تو وہ ہم پر زور یہ دیتا ہے کہ قرآن تو تدبر کی دعوت دیتا ہے، قرآن تو تفکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن تو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور آپ سوالات پر پابندی لگا رہے ہیں۔ لیکن علامہ تقی الحضری صاحب قبلہ مرحوم نے عجب فیصلہ کن جملہ کہا، اور وہ یہ کہ جہاں جہاں قرآن میں تدبر اور تفکر اور غور و فکر کی دعوت ہے وہ ایمان و عقیدے کی منزل ہے۔ بڑی توجہ، جہاں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے وہ منزل عمل نہیں ہے، وہ منزل ایمان و عقیدہ ہے، اور جہاں جہاں عمل کی منزل ہے وہاں تسلیم و اطاعت کی منزل ہے۔ تو آپ احکام پر غور و فکر نہ کریں، احکام میں اطاعت و تسلیم کی منزل ہے، غور و فکر کیجئے عقیدے میں۔ لیکن جب غور و فکر و تحقیق کر کے آپ نے خدا کو مولا مان لیا، نبی کو مولا مان لیا، اولی الامر کو مولا مان لیا، اب اس کے ہر حکم میں تحقیق نہ کیجئے بلکہ تسلیم کر کے یہ بتائیے کہ ہم جسے مولا مانتے ہیں اس کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے معتبر ترین اصحاب میں سے میں ان کا نام اس وقت فراموش کر رہا ہوں کہ جب وہ پہنچے ہیں چھٹے امام قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ میں ابھی پرسوں فتح پور میں بھی یہ بات عرض کر کے آ رہا ہوں، چونکہ مقدمتاً میں چاہتا ہوں کہ آدمی خالی زبان سے لا الہ الا اللہ نہ کہے۔ اقبال فہمی کا ذوق اور شوق رکھنے والے لوگ ہوں گے کہ اقبال عجب طرح سے کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان اپنے دل کو مسلمان کرے، انسان اپنی نگاہ کو مسلمان کرے، انسان اپنی فکر کو مسلمان کرے، انسان اپنے شعور کو مسلمان کرے۔ تو جب فرزند رسول کے پاس وہ صحابی پہنچا ہے اور اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا ہے کہ فرزند رسول آپ کی اطاعت کو میں اپنے نزدیک اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک سیب کو، ایک پھل کو 2 حصوں میں تقسیم کریں اور ایک حصے کو کہیں کہ یہ حلال ہے اور دوسرے حصے کو کہیں کہ یہ حرام ہے، تو آپ کی اطاعت میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں کہ ایک ہی پھل کا ایک حصہ حلال کیوں ہے، ایک حصہ حرام کیوں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے جب تک علم نہ ہو اس وقت تک تو کوئی بات نہیں، لیکن علم کے ہو جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد، بالخصوص مرجع تقلید کا فتویٰ پہنچ جانے کے بعد، اس کے احکامات قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم تک آئے ہیں، پھر اگر ہم اس حکم کی مصلحت کو نہ بھی سمجھیں، اس لیے کہ کبھی میں نے عرض کیا ہے آپ کے وطن میں، لیکن آج پھر ایک مرتبہ جوڑنے کے لیے کہ یاد رکھیے گا، حکم کا سبب یا حاکم جانتا ہے یا جو اس کی مشیت سے واقف ہے وہ جانتا ہے۔ ہم اور آپ اگر حکم کا سبب بغیر وحی اور اقوال معصومین کی روشنی میں بیان بھی کریں گے تو وہ سبب چند قدم بھی چل نہ پائے گا۔
اسی لیے میں نے صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے کبھی عرض کیا ہے کہ جہاں شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں مطالبہ حجت کے موقع پر دیے جانے والے خطبے میں کہ فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونمان فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشہیدا للدین والطاعۃ نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ کہ اللہ نے ایمان اس لیے لازم کیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے، حج اس لیے ہے تاکہ دین کی مضبوطی کا پتہ چلے، ہماری اطاعت اس لیے ہے تاکہ ملت منظم ہو جائے، ہماری امامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں فرقہ بندی سے نجات مل جائے۔ بڑی توجہ، یہاں شہزادی نے خالی یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، نہیں، شہزادی ہر حکم کا سبب بیان کر رہی ہیں۔ حکم کا سبب یا حاکم بیان کر سکتا ہے یا جو اس کی مشیت سے واقف ہو، اس لیے کہ ہم لوگ یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کافی عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں، اس لیے یاد دہانی کے لیے کہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے ویسے تو بالغ ہوتے ہی، احکام کے نافذ ہوتے ہی آدمی کو شریعت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہندوستان کا ماحول ایسا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد شریعت کے پابند بنیں گے۔ اس سے پہلے نہ داڑھی کی ضرورت ہے، اس کے پہلے نہ رشوت سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کے پہلے نہ دوہری باتیں سے بچنے کی ضرورت ہے، سب کچھ کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور اسی لیے جب ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی نماز شروع کرتا ہے، روزہ تو خیر رکھ نہیں پاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن فنڈ آتے ہی پہلا شوق حج کرنے کا پیدا ہوتا ہے، اور اس بڑھاپے میں جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حالانکہ ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ ہے تو 2 رکعت نماز کم از کم صحیح پڑھنی آنی چاہیے، اس لیے کہ وہاں جماعت سے کام نہیں چلے گا۔ نماز طواف اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتی ہے تو عمرے پر بھی توجہ کیجئے گا اور حج پر بھی غور کیجئے گا، اس لیے کہ احرام باندھنا آسان ہے، احرام سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ احرام باندھنا آسان ہے، اور یہ وی آئی پی لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وی آئی پی لوگوں کی ہم نے گت لگتے ہوئے وہاں دیکھی ہے، اس لیے کہ وہ چلے تو جاتے ہیں 5 اسٹار کیا 7 اسٹار ہوٹل میں ان کا قیام رہتا ہے، لیکن بیچارے وی آئی پی کوٹے سے جاتے ہیں تو نماز تک تو پڑھنا نہیں آتی، پہنچ گئے حج کرنے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ پھر نیابت اور نائب ڈھونڈا جاتا ہے اور جو ہے وہ اجرت دی جاتی ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اور حج تو ہے ہی ایسی چیز کہ میں نے نماز پڑھنے والے کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کو یہ شوق ہو کہ اس کے نام کے ساتھ نمازی لکھا جائے، روزہ رکھنے والے کو کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کہا جائے۔ یہ پتہ نہیں کون سی عبادت حج ہے، پاسپورٹ بننے کا خیال آنے سے پہلے ہی یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ جی جی دیکھیے پیچھے سے بھی میری پشت پناہی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ میں سماجیات پر نہیں عبادات پر بات کر رہا ہوں، اور یاد رکھیے گا دکھاوا ہر چیز میں برا ہے، لیکن عبادات میں تو ریاکاری کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ زور و شور سے اگر ہمارے نام کے ساتھ کوئی حاجی نہ لکھے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں حاجی ہوں؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ زور کس بات کا، لیکن میں اس طرف نہیں ابھی جا پاؤں گا، لیکن نماز ہی پر میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ جملہ بہت میرا مشہور ہے کہ یقیناً نماز، جوانی کی نماز اور بڑھاپے تک آتے آتے میں کسی کو بے نمازی بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو نماز کی رغبت دلانے کے لیے چاہ یہ رہا ہوں کہ اگر بڑھاپے میں پڑھنا شروع کی ہے تو شور سے اسے خراب نہ کیجیے، اس لیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا نمازی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیے، خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم جب ایسی اصلاحی باتیں پڑھتے تھے اور لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے تھے تو وہ مرحوم کہا کرتے تھے، آپ ادھر ادھر دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ فلاں پر پڑھا جا رہا ہے، فلاں پر پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم خطیب کسی پر نہیں منبر پر پڑھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن بہرحال میں صرف اصلاح احوال کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی تبلیغ کرنے لگتا ہے نماز کی اور احکام کے اسباب بیان کرنے لگتا ہے، اور چونکہ وہ وحی اور معصومین سے اخذ کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو وہ چند قدم بھی معاملہ نہیں چل پاتا۔ اب یہ بیچارہ مسجد میں پہنچتا ہے تو لوگوں پر نظر رکھتا ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، وہ مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایسے نمازی کے لیے کہتا ہوں کہ اس کو دوسروں کی نماز کی فکر نہیں ہے، اتنا شور اس لیے ہے تاکہ اوروں کو پتا چل جائے کہ یہ بھی پڑھنے لگے۔ بڑی توجہ نہیں جو کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ اور پھر جب آدمی کہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی کیا کہنا نماز کی ورزش کا، یہ ورزش وہ ہے جو بابا رام دیو کو بھی فیل کر دے گی، اس لیے کہ نماز سے بہتر ورزش کہاں ہو سکتی ہے جہاں پیروں کے انگوٹھے سے لے کر یہ بلند پیشانی تک جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس بیچارے نے یہی سمجھا کہ نماز خالی ورزش کا ایک رخ ہے، تو اگر ورزش ہی ہوتی نماز تو نماز وہیں تک واجب ہوتی جب تک کھڑے ہو کر ہم پڑھ پاتے، جہاں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ پاتے پھر نماز کا وجوب ساقط ہو جاتا۔ لیکن کون اس مجمع میں ہے جو نہیں جانتا ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو، اشاروں سے پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھو۔ تو اگر آپ کا سبب لایا جاتا تو پھر معذور آدمی پر تو نماز کو ساقط ہو جانا چاہیے تھا، لیکن زہرا نے کہا نماز اس لیے واجب ہے تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے۔ یہ سبب وہ ہے جو کھڑے ہونے میں بھی ہے، بیٹھنے میں بھی ہے، لیٹنے میں بھی ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ میں آپ کو اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی مثال دے سکتا ہوں، میں حج کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان اطراف و جوانب میں آپ کو لے کر جاؤں۔ لیکن میرے کہنے کا ایک مقصد ہے، یہ بقرعید کے قریب وہ لوگ، میں مسلسل یہ کہتا ہوا سب جگہ آ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کلمہ پڑھنے والا نہیں کہ جو قربانی کرتا نہ ہو یا قربانی کا گوشت کھاتا نہ ہو۔ جوش ملی آبادی کے حوالے سے یہ جملہ میں نے خود ان کی کتاب میں پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں رمضان میں روزے تو نہیں آتے تھے لیکن افطاری بڑے زور شور کے ساتھ، تو اسی طرح سے ہمارے یہاں کا ہر مسلمان کچھ کرے یا نہ کرے لیکن قربانی کا گوشت ضرور کھاتا ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ جب بھی کوئی بھی اسلامی حکم آپ کے دل کو تنگ کرے، کوئی بھی میں نے ذرا سے اشارے کیے ہیں،
شریعت محمدی کا کوئی بھی حکم اگر آپ کو راہ تسلیم سے برگشتہ کر رہا ہے، وہ نہیں برگشتہ کرتا، ہم برگشتہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم و برقرار رکھ۔ اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، جہاں بھی کوئی حکم بظاہر اس کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے ٹیسٹ کا نہیں ہوتا، وہ پھر اس کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ لیکن میں ہر آدمی کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی حکم آپ کو ناپسند آئے تو کہیں اور نہ جائیے، ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کو پیش نگاہ رکھیے کہ سارے احکامات میں، چاہے نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، ایسا حکم پروردگار نے نہ کسی کو دیا، نہ کسی نے ایسا عمل کیا۔ کیا خیال ہے آپ بتائیے؟ ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا نا، اور وجہ کیا ہے کہ ہم 1,24,000 انبیاء کے ماننے والے، یعنی پیغمبر کے علاوہ 1,24,000 انبیاء، جن میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں اور مشہور انبیاء بھی ہیں، جن انبیاء کے نام قرآن میں لیے گئے ہیں، اگر انہی کو خالی پیش نگاہ رکھا جائے تو جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم و اسماعیل، جناب یعقوب و یوسف، جناب موسیٰ اور عیسیٰ، آپ دیکھیے ذرا سا کہ کسی بھی نبی کے کسی بھی عمل کو شریعت محمدی کا جز نہیں بنایا گیا۔ صرف ایک ہے، ایک جسے ابراہیم کہتے ہیں، اس کے عمل کو شریعت محمدی کا جز بنا دیا گیا۔ بڑی توجہ، اور خالی حج کی شکل میں نہیں، اگر حج پہ نہیں بھی جا رہے ہو تو دنیا کے جس حصے میں بھی ہو، قربانی کر کے ابراہیم و اسماعیل کے عمل کو خراج عقیدت پیش کرو۔ بڑی توجہ، تو جب بھی شریعت کا کوئی حکم آپ کے دل میں تنگی محسوس کرے تو ابراہیم و اسماعیل کے اس عمل کو اور اس عمل کو یاد کرنے کی صورت میں ذبح کیے جانے والے گوشت کو مزہ لے کر کھانے والا مسلمان ذرا یہ بتائے کہ اسے فلسفہ نماز یا 2 3 4 کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فلسفہ زکوٰۃ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فلسفہ روزہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا اس کلمہ پڑھنے والے کو باپ کا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اور احکامات جو سخت نہیں ہیں وہاں تو آپ سوال کر رہے ہیں، لیکن بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا عمل کسی اور صورت میں نہیں۔ گوشت کھا کر آپ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں ابراہیم کا یہ عمل قابل اعتراض نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، جہاں آپ کو مزہ ملے وہاں تو عمل کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے آپ۔
میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا، تو اب یہ مرحلہ ہے کیا، یہ بات ہے کیا؟ اس منزل تک لانے سے پہلے جو میں نے کہا کہ مادر ذبح عظیم، تو آئیے میں اس منزل تک لانے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یقیناً منزل تسلیم جیسا ابراہیم و اسماعیل کا تھا ویسا آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کے اس عمل کو حج و عمرے کی صورت میں شریعت محمدی کا جز بنا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جو منظر قرآن کی آیت کی شکل میں اس طرح سے آیا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹا لائق اتنا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اس لیے کہ اسماعیل جانتے ہیں میرا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، وہ خدا کا بھیجا ہوا رسول ہے، رسول کا خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم خدا ہوتا ہے۔ ابا تفعل ما تؤمر، میرے بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے، آنکھ پر پٹی باندھی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی۔ جن لوگوں نے نماز بقرہ عید الاضحیٰ کا خطبہ پڑھا ہوگا جو عام طور سے رائج ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جبریل نے ابراہیم کے ہاتھ کو بڑی توجہ عزیزان محترم ایسا کر دیا کہ اسماعیل ذبح نہ ہو۔ میں نے بڑا وقت آپ کا لیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے گوشت کھا کر بیٹھے ہوئے مسلمانوں، فریج میں ابھی بھی گوشت رکھا ہوگا، آپ حضرات کھاتے ہیں، لیکن یہ بات میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تازہ بات ہے، ایثار و قربانی کے فلسفے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اس لیے کہ خالی یہ قربانی کی یاد گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایثار و قربانی اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لیکن میں کہوں گا یہ سارا مجمع یا جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، کبھی ہم نے اور آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے یہ سوچا کہ جب ابراہیم پورے خلوص کے ساتھ بیٹے کو لے کر گئے تھے اور بیٹا پورے خلوص کے ساتھ ذبح ہونے کو تیار تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی 40ویں کی یہ مجلس ہو رہی ہے، خوشی اور غم کا کوئی بھی پروگرام ہو، مولانا ابھی کہہ رہے تھے کہ گرمی کی جو شدت تھی میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن جب ابھی آئے انہوں نے مجمع دیکھا کہ ماشاءاللہ سے مجمع خوب آ گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہتا ہے اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس کا ایک تصور ہوتا ہے، اور اگر پلان کے اعتبار سے کام ہو جاتا ہے تو آدمی شکر خدا ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر اتنے بڑے مجمع کے بجائے 50 لوگ یہاں بیٹھے ہوتے اور موسم بھی درست ہوتا تو لوگ کہتے کہ نیت کی کوئی خرابی ہے، وجہ کیا ہے کہ لوگ نہیں آئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جیسے گنہگار جن کے عمل میں دکھاوا بھی ہوتا ہے، اگر ان کا عمل مرضی اور ارادے کے مطابق نہیں ہوتا تو انہیں تو یہ شک ہوتا ہے کہ میری نیت شاید صحیح نہ ہو، اور خود نہ بھی کہیں تو دوسرے کہہ دیتے ہیں۔ تو جب ہم جیسے گنہگار اپنے اعمال کا نتیجہ اس طرح سے نہیں دیکھتے تو نیت کی بات کرنے لگتے ہیں، تو خلیل خدا جو بیٹے کو ذبح کرنے گیا تھا، یاد رکھیے گا ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے بہت آہستگی سے بات کہی ہے، ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا۔ آیت بتا رہی ہے کہ اسماعیل کو زندہ دیکھ کر ابراہیم خوش نہیں ہوئے، راز و نیاز ہوا ہوگا، معبود کیا نیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ میں تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لایا تھا، یہ میرا بیٹا بچ کیسے گیا؟ لیکن ابراہیم کے خلوص کا کمال یہ ہے کہ ادھر سے آیت آئی قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باپ راضی ہے، بیٹا تیار ہے،
خدا کی تصدیق ہے تو اسماعیل بچے کیسے؟ قابل غور بات ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، میں جناب ہاجرہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اور شاید انہی سارے، میرے پاس لفظیں نہیں ہیں اس لئے کہ حد ادب ہے، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب ہاجرہ کی عظمت کا اگر کسی کو اندازہ لگانا ہے، شاید اسی لیے پروردگار عالم نے جناب ہاجرہ کے عمل کو صحیح بنا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام میں مردوں کی تو پذیرائی ہے، عورتوں کی نہیں۔ اشارہ میں نے کر دیا، لیکن نتیجہ سنیے گا، بے شک باپ بھی راضی تھا، بیٹا بھی تیار تھا، خدا کی تصدیق بھی تھی، لیکن اسماعیل ذبح عظیم اس لیے نہیں بنے کہ باپ کو تو بتایا گیا تھا، بیٹے کو تو بتایا گیا تھا، لیکن ماں کو بے خبر رکھا گیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ماں کو بے خبر رکھا گیا تھا، اور ذبح عظیم وہی بن سکتا ہے جہاں رضائے مادر ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد تک۔ ذبح عظیم وہی ہو سکتا ہے جہاں ماں سے چھپایا نہ جائے، بلکہ ماں کو بتایا جائے، اور ماں بھی یہ نہ کہے کہ بابا کیا میرا بیٹا بچ نہیں سکتا، بلکہ ماں کہے تو یہ کہے، مصائب نہیں ہے ابھی کہ بابا یہ واقعہ ہوگا کب، تو نبی کہیں فی زمان خالیو انیوان کے وان علی، یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں ہوں گا نہ تم، نہ علی ہوں گے نہ حسن، کہا پھر میرے لال کو بڑی توجہ، مصائب نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مادر ذبح عظیم کون ذات گرامی ہے؟ وہ ہاجرہ کی منزل ہے جہاں بیٹے کی قربانی کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ زہرا کی منزل ہے جہاں رحمت للعالمین اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک شعر تو پڑھا تھا، اب دوسرا شعر بھی اسی اقبال کا، کہ جہاں عجب طرح سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، الاسلام ہوا تسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کا، مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، ماں درارا اسوہ کامل بطول۔ یاد رکھنا تسلیم کی کھیتی کے حاصل کا نام ہے زہرا۔ بھائی صلوات دیجئے محمد وآل محمد تک۔ منزل تسلیم میں یاد رکھیے گا، ابراہیم و اسماعیل سے بڑی اگر اور کوئی مثال ہوتی تو اللہ اسی عمل کو شریعت محمدی کا جز بناتا، لیکن کسی اور نبی کے عمل کو شریعت محمدی کا جز نہ بنانا، اور ابراہیم و اسماعیل کے عمل کو حج و عمرے کی شکل میں شریعت محمدی کا جز بنانا بتا رہا ہے کہ خدا کو تسلیم کی منزل پسند ہے، لیکن یہ اسماعیل ہیں جن کی منزل خواب کی ہے، یہ ابراہیم ہیں جن کی منزل خواب کی ہے، لیکن کربلا خواب نہیں ہے، کربلا تعبیر خواب ہے۔ بڑی توجہ، آپ مجھے بتائیں یہ زہرا جو کہہ رہی ہیں کہ میرے لال کو روئے گا کون؟ شہزادی نے یہ نہیں پوچھا کہ بابا کیا میرے بیٹے کی قربانی سے دین بچ جائے گا؟ یہ سوال جب کرتی جب حسین کی قربانی کے اثر میں فرق ہوتا تو یہ شہزادی پوچھ کیا رہی ہیں کہ دین تو بچائے گا میرا بیٹا، دینداروں کو کون بچائے گا؟ تو یہ عزاداری نہیں ہے، یہ دینداروں کو بچانے کا ذریعہ ہے۔
بڑی توجہ عزیزان محترم، آ رہا ہے محرم، کی جا رہی ہیں تیاریاں، تو یاد رکھیے گا جب یہ محرم کی مجلسیں ہوں گی آپ کا شہر یا آپ کا یہ جوار تو ماشاءاللہ سے ماتمی انجمنوں سے بھرا ہوا ہے۔ شورائے کرام یقیناً نوحے بھی کہہ رہے ہوں گے، سلام بھی کہہ رہے ہوں گے، مسدس بھی کہہ رہے ہوں گے، اور مشقیں بھی جاری ہوں گی، تیاری بھی ہوگی، یعنی محرم آنے سے پہلے ہی۔ اور محرم میں آپ کی ان بستیوں میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پروگرام ہوں گے، اور جب پروگرام ہوں گے تو کچھ لوگوں کی نگاہیں اس طرح سے اٹھیں گی، ایک ایک منٹ کا حساب لگا کر یہ بتائیں گے کہ یہ وقت جو خرچ ہو رہا ہے، یہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے، یہ یتیموں کے کام آ سکتا ہے، بیواؤں کے کام آ سکتا ہے، یہ قوم کی ترقی کے کام آ سکتا ہے۔ اور لوگوں کو یہ باتیں اچھی بھی لگیں گی، لیکن میں کہوں گا عزاداری کے کسی جز پر سوال یا اعتراض ذہن و دل و دماغ میں آئے اور راہ مستقیم سے کوئی فکر آپ کو برگشتہ کرے تو اس سے پہلے حج کی عبادت کو یاد کر لیجئے گا کہ عزاداری پر بعد میں آئیے گا، پہلے حج کی عبادت پر آ کر بات کیجئے کہ پاسپورٹ بنوانے سے لے کر شیطان کو پتھر مارنے تک جو سارے کام انجام دیے جاتے ہیں، خدا تو بے نیاز ہے، وہ کعبے میں رہتا تھوڑی ہے جو وہیں جا کر اسے یاد کیا جائے، اور گوشت بھی جو قربانی وہاں ہوتی ہے اس کا تو کوئی مصرف بھی نہیں ہوتا۔ کیا کوئی ہے ترقی پسند جو یہ کہے کہ حج پر خرچ کیا جانے والا پیسہ یتیموں کے کام آ جائے، بیواؤں کے کام آ جائے، قوم کی ترقی کے؟ اس سے پہلے کہ کوئی سوچے جواب پروردگار آئے گا، تمہیں قربانی کی اہمیت کا کیا پتا؟ میرے خلیل نے خلوص سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تو اب اس کی یاد منانا، یاد میں پیسے خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ تو یاد رکھیے گا اگر خواب کو یاد کرنا عبادت ہے تو کربلا خواب نہیں ہے، کربلا تعبیر خواب ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمنائے زہرا ہے۔ عزاداری کی افادیت کو کون سمجھے؟ عزاداری کی افادیت کو کون جانے؟ میں نے سارے احکامات کی طرف تو اشارہ کیا، لیکن یہ مظلوم عزاداری ہے کہ اس کے ایک ایک عمل پر بڑے غور و خوض کے ساتھ، شوق کے ساتھ لوگ اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں؟ اور پھر ایک آسان طریقہ بھی مل جاتا ہے کہ عزاداری کوئی واجب تو نہیں ہے۔ اور پھر خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم نے عجب جملہ کہا، اور لیکن اس سے پہلے دو جملے میں کہہ دوں، بس میں اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ زہرا کی تمنا کی افادیت کو، اس کے اثر کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مادر ذبح عظیم کی تمنا کو سمجھے گا کون؟ اس لیے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ اعتراض، جتنا زیادہ فتوے عزاداری کے خلاف آتے ہیں، اتنے فتوے کسی اور عمل کے خلاف نہیں آتے۔ یہ فتووں کا ہونا بتا رہا ہے، غیروں کا اعتراض بتا رہا ہے کہ جو یزیدیت کے محلوں میں زلزلے آتے ہیں وہ اسی عزاداری کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ یہ زہرا کی تمنا نہیں ہے، یہ زہرا نے یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا ان آوازوں کو بلند ہوتے ہوئے کہ جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب حسین کو ہم بھی مانتے ہیں، حسین کو ہم بھی مانتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ حسین کو مانتے ہیں، حسن کو کیوں نہیں مانتے؟
دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ مولا علی کی عزاداری میں شامل کیوں نہیں ہوتے آپ؟ عزائے فاطمی میں آپ کی شرکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اور جگہ اس تسلسل کے ساتھ پروگرام نہیں ہیں تو آپ صفائی نہیں دیتے، لیکن حسین کی عزاداری ایسی ہے کہ آپ کو صفائی دینا پڑتی ہے کہ ہم بھی حسین کی یاد مناتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مادر ذبح عظیم کی تمنا کا اثر کہ غیر بھی صفائی دیتے ہیں، لیکن خطیب الایمان نے عجب جملہ کہا، آپ بھی تڑپ جائیں گے کہ یہ جو صفائی دینے والے یہ زہرا کی تمنا کا اثر ہے جو غیر بھی آ کر صفائی دیتا ہے کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ خطیب الایمان نے کہا یہ حسین کو مانتے نہیں، اصل میں یزید کو مان نہیں سکتے۔ حسین کو مانتے نہیں، یزید کو مان نہیں سکتے، اس لیے کہ کالا مال جب تک پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک تو مالک کا ہوتا ہے، لیکن جس دن پکڑ لیا جاتا ہے مال کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، مالک کہتا ہے میرا نہیں، میرا نہیں، میرا نہیں۔ یہ ہے تمنائے زہرا کا نتیجہ، عزاداری کی وسعت، کربلا کا اثر۔ بھائی حسن کے بھی قاتل ہیں، زہرا کے بھی قاتل ہیں، لیکن جب تک پکڑے نہیں گئے سب کہتے رہے میرا میرا میرا، اور جب کربلا میں زہرا کے لاڈلے نے یزید کو پکڑ لیا اب کوئی نہیں کہتا میرا۔ اب کوئی نہیں کہتا میرا، کوئی نہیں کہتا میرا۔ ہاں لیکن یہ ذکر کی کثرت ہے جو کبھی کبھی پاکستان جیسے ملکوں سے یزیدیت زندہ باد کے یا یزید رضی اللہ کے نعرے ذاکر نائک سے لے کر پاکستان کے جھنگوی تک جیسوں نے اگر کبھی کہا کہ یزید میرا تو ان کے اپنوں نے بھی ڈانٹ دیا کہ ارے بدبخت یہ غلطی نہ کر، کیا یزید کے چکر میں پوری ٹیم پکڑوائے گا؟ صلوات دے محمد و آل محمد پر۔ اپنے بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کر، یہ اثر ہے، یہ اثر ہے تمنائے زہرا کا۔ بس عزیزان محترم موقع نہیں ہے ورنہ اس پر گھنٹوں، میں نے تمہید میں زیادہ وقت لینا مجھے پڑ گیا، اس لیے کہ یہ بات تمہید کے بغیر اگر پہنچتی تو شاید یہ اثر نہ ہو پاتا۔ یاد رکھیے گا تمنائے زہرا ہے گریہ بر حسین۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، گریہ بر حسین کے ثواب کا تسلسل بتا رہا ہے کہ ہم اس کی افادیت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، لیکن کامل الزیارات جیسی کتابوں میں یہاں گریہ بر حسین اور زیارت قبر حسین جس تسلسل کے ساتھ معصومین کی زبان سے ہم تک آیا ہے ہم اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ تمنائے زہرا کا نتیجہ ہی ہے، اس لیے کہ گریہ بر حسین کے لیے ایک دم سے نہ کوئی رونے لگتا ہے نہ ایک دم سے کوئی رلا سکتا ہے۔ آپ کو توحید کا مسئلہ توحید بنام حسین، مسئلہ نماز بنام حسین، مسئلہ زکوٰۃ بنام حسین، یعنی اگر یہ گریہ بر حسین یعنی تمنائے زہرا نہ ہوتی تو یہ فرش عزا نہ ہوتا، فرش عزا نہ ہوتی تو یہ مجمع نہ ہوتا، یہ مجمع نہ ہوتا تو یہ خطیب نہ ہوتا، یہ ذاکر نہ ہوتا، یعنی بڑے بڑے علماء کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگر بڑے بڑے علماء نہ ہوتے تو آپ کے پاس دینی معلومات کا خزانہ نہ ہوتا، تو دین کی ساری باتیں جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ مادر ذبح عظیم کی تمنا کا نتیجہ ہے۔
بڑی توجہ عزیزان محترم، جو کچھ بھی آپ کو میسر آ رہا ہے یہ حسین ابن علی کی ماں کی تمنا کا نتیجہ ہے، یہ گریہ بر حسین نہیں ہے، یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ میرے بیٹے نے دین کو بچایا ہے اور اس کی عزاداری عزاداروں کو بچائے گی، دینداروں کو بچائے گی۔ تو خدا را کسی عمل کے نام پر گریہ بر حسین کی اہمیت کو کم نہ کیجیے گا، اور اگر کوئی کم کرنے کی بات کرے تو اس کی بات کو مانیے گا نہیں، اس لیے کہ کسی کو کیا پتا کہ گریہ بر حسین کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، دیکھیے آپ کے وطن میں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، کبھی میں بھی شریک ہوتا تھا، تو یہ سارے پروگرام جو ہوتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ذاکر سے وعدے سے لے کر انجمنوں، اور پھر میں باہر کے ملکوں میں ایک سال مجلس پڑھنے جا رہا تھا، اور جب عزا خانے میں امام بارگاہ میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ نوجوان ٹرافک والی جیکٹ پہنے ہوئے گاڑیوں کو پار کرا رہے تھے۔ تو اس وقت یہ 2001 یا 2 کی بات ہے، جس وقت اس طرح سے انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا، یعنی آن لائن مجلس سننے کا رواج نہیں تھا، اتنا زیادہ انٹرنیٹ نہیں تھا۔ تو وہ نوجوان جو برف باری میں گاڑیوں کو پار کرا رہے تھے وہ نہ مجلس سن سکتے تھے نہ ماتم میں حصہ لے سکتے تھے، لیکن میں نے ممبر پر جا کر کہا تھا کہ عزاداری ایک پورے نظام کا نام ہے، جس میں ذاکر بھی ہے، سوس خان بھی ہے، مرثیہ خان بھی ہے، یہ مجمع بھی ہے، سارے لوگ بھی ہیں، اور وہ گاڑی پار کرانے والے نوجوان بھی ہیں جو مجلس ماتم تو نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ ان کا یہ عمل عزاداری کا جز نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے عزاداری ایک پورا سسٹم ہے، عزاداری ایک پورا نظام ہے، اور میں ہر طرف یہ کہتا جا رہا ہوں کہ ذاکر کی تو شناخت ہو جاتی ہے، خطیب کی تو شناخت ہو جاتی ہے، سوس خان اور نوحہ خان کی تو شناخت ہو جاتی ہے، لیکن انجمنوں کی رونق تو ماتمی ہیں، یہ قربانیاں بھی دیتے ہیں، ان کی کوئی شناخت اور پہچان بھی نہیں ہوتی۔ ان بلند ہوتے ہوئے ہاتھوں پر سلام، ان سینے پر پڑنے والے ہاتھوں پر سلام، جن کو ہمارے بزرگ مراجع نے بھی بڑی تائید کی ہے۔ ہاں عزیزان محترم یاد رکھیے گا، دیکھیے ویسے تو عزاداری ایک پورا نظام ہے، لیکن اس کے 2 بنیادی جز ہیں، ایک ہے گریہ بر حسین اور دوسرے ہے زیارت قبر حسین، ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کو ذاکری کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہر آدمی نوحہ نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن گریہ بر حسین اور زیارت قبر حسین ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ 2 آنسو ہماری آنکھوں سے نکل آئیں جو رومال زہرا میں جگہ پا جائیں۔ یہ ہے مادر ذبح عظیم حسین، زہرا، یہ زہرا ذبح عظیم کی مادر ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں عزیزو، اس بات کا سننا آسان ہے، لکھنا آسان ہے۔ جناب حاجرہ کی عظمت کو سلام، میں عرض کر کے آ رہا ہوں کہ ان کے عمل کو حج و عمرے کا جز بنا دیا، لیکن بتایا نہیں گیا۔ لیکن جب چند دنوں کے بعد یا نشان دیکھنے کے بعد جناب حاجرہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے گیا تھا، تو خالی یہ سن کر تاب ضبط نہ رہی کہ اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ میں کہوں گا یہ جناب حاجرہ ہیں، لیکن ہائے کربلا کی مائیں اور مادر حسین، آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں کہوں گا اولادوں کے لیے یقیناً بیٹے اور بیٹوں میں بھی ایک ایسا بیٹا جو ذاکر حسین بھی ہے، جو خدمت گزار قوم و ملت بھی ہے، اور لوگوں کی مدد اور امداد کا ذریعہ بننے والا بھی ہے۔ خدا مرحومہ کے درجات کو عالی کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزاداروں، میں نے پوری گفتگو کی، وقت ہوتا تو بیان کو اور آگے بڑھاتا، لیکن جمیل مظہری کا یہ بند کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل، شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل، اس طرف اون و محمد ہیں ادھر اسماعیل، ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھی، ذبح فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھی، ارے حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی۔ ہاں عزادارو، آپ رونے والے ہیں،
آپ گریہ کرنے والے ہیں، یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، لیکن میں مادر ذبح عظیم میں کہوں گا اے بی بی ہاجرہ، آپ نے خالی نشان دیکھا، لیکن ہائے وہ زہرا کیا کرے، ہائے وہ زہرا کیا کرے جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر پالا۔ دیکھیے میں نے ساری مجلس ذہن میں آنے والے سوالات کے حوالے سے پڑھی ہے۔ کچھ چیزیں ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں، تو میں بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں نقل کرتا ہوں، لیکن سہارے کے لیے کوئی نہ کوئی حوالہ بھی۔ آپ بھی تڑپ جائیں گے۔ دیکھیے بی بی زہرا، بی بی زہرا مجلسوں میں آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ بی بی زہرا آئیے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی صف ادا ہے۔ ہر رقعے میں یہی لکھا ہوتا ہے، ہمارے غم کا مداوا غم حسین۔ بی بی زہرا آئیے، ماں کا غم لیکن آپ کے بیٹے کا ماتم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا ماتم ہوتا ہے تو آپ آ جاتی ہیں۔ دیکھیے زہرا کے آنے پر اگر آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ کیا زہرا آتی ہے، تو جب بھی یہ سوال آئے آپ یہ سوچئے کہ زہرا ماں کیسی ہے، حسین بیٹا کیسا ہے۔ تو زہرا ایسی ماں ہے کہ جنازہ جب اس کا رکھا گیا صحن خانہ میں، غسل و کفن کے بعد، اور حسین نے کہا اماں بلائیں گی تو میں جاؤں گا، ادھر حسین نے کہا، بڑی معتبر کتابوں میں یہ روایت ہے، علماء تصدیق کریں گے، ادھر حسین نے کہا ادھر بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ تو آپ سمجھ گئے زہرا کو حسین سے کتنی محبت ہے کہ شہادت کے بعد بھی زہرا حسین کے لیے تڑپ جاتی ہیں۔ اے صاحبان اولاد، جن لوگوں نے بھی اس روایت کو سنا ہے ان سے میں ایک سوال کروں گا کہ زہرا جس حسین کے لیے بندے کفن توڑ رہی ہے، وہ حسین 3 دن کا بھوکا تو نہیں ہے، وہ حسین 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے، اس حسین نے 72 لاشیں تو نہیں اٹھائے۔ تو اگر یہ زہرا اس حسین کے لیے تڑپ سکتی ہے، تو اگر زہرا اس حسین کے لیے تڑپے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، جزاکم ربکم، بات آپ تک پہنچ گئی، یہی وجہ ہے۔ چلیے میں بہت ان بندوں کو پڑھتا ہوں اور لوگ مصاب بھی ہوتے ہیں کہ ارے کربلا کیا، جب حسین 28ویں کو مدینے سے جانے لگے تو بار بار نانا کی قبر پر گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نانا خدا حافظ، نانا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ کے منظر کو میر انیس اللہ مقامہ نے نظم کر دیا کہ حسین میرے پاس تو تم بار بار آ رہے ہو، لیکن کچھ تمہیں پتا ہے تمہاری ماں پہ کیا گزر رہی ہے؟ کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے بین، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، ہمیں ویسے تو اپنے جانے والے بہت یاد آتے ہیں، لیکن محرم میں ہمیں جانے والے خاص کر اگر بزرگ چلے جائیں جو مجلسوں کی رونق رہتے ہیں، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، اتری محمل سے بسط آہو فغاں زینب زار،
ماں کی تربت پہ گئے امام ابرار، ہاتھ زہرا کے نکل آئے پہے صبر و قرار، آئی آواز نہ رو میرے دل کو قلق ہوتا ہے، ارے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں ہوں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، آئی آواز رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، ارے یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی، آ کے سر رکھ دیا عباس نے پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، ارے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، ارے میرا شبیر ہے۔ جزاکم ربکم، ہاں دادارو آپ نے گریہ کیا، آپ نے گریہ کیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، میں نے بڑا وقت آپ کا لے لیا، چلیے اب میں نثر سے نہیں نظم ہی پڑھ کر کے مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں، تو چونکہ ماں کہہ چکی تھی کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں، تو خواب ابراہیم و اسماعیل کا مصداق ذبح عظیم حسین جب کربلا میں کند خنجر چلنے لگا تو دکھیا ماں تھی جو فریاد کر رہی تھی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا، اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ گہرے زخم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، بھائی ماں کی فریاد تھی، بیٹی بڑی تیزی کے ساتھ دلے زینبیہ تک آئی اور کہا او پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، ادھر حسین کے کانوں میں زینب کی آواز گئی، کوہنیوں کو ٹیکا، کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ ابھی حسین زندہ ہے، بھائی کے کہنے سے بہن تو چلی گئی لیکن وہ دکھیا ماں کیا کرے جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جائے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو، زہرا کا زانو حسین کا سر، شمر کا کند خنجر، منادی کی ندا، الا قتل الحسین۔ پروردگارا ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہماری معرفت میں اضافہ فرما، اور معرفت اور علم کے بعد احکامات اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا کوئی حکم ہمارے دل کو تنگ نہ کرے، اور اگر ہم احکامات پر عمل نہ کرنے پائیں تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تیری طرف سے آیا ہے، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، مرحومین کے بالخصوص جس کی ایصال ثواب کی مجلس کی گئی ہے ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رباب بانو بنت کاظم علی مرحوم کے لیے ایصال ثواب